اور مقررہ حدود میں رہنے کی درس دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے توسط سے اللہ تعالیٰ کرونا کی اس وبا سے پاکستان اور پوری دنیا کو نجات دے۔ آج GHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف کی زیر صدارت ایک اسپیشل PSO's کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں افواج پاکستان کی ملک کے طول و عرض میں کرونا وائرس کے لیے کی گئی ڈپلائمنٹ اور اس مد میں کیے جانے والے خاص اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مستقبل کی حکمت عملی اور ہر قسم کے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اقدامات بھی اس کانفرنس میں زیر غور آئے۔ آرمی چیف نے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی کہ بارڈرز پر ڈپلائمنٹ اور سیکیورٹی ٹاسکس میں اٹھائے گئے اقدامات کے تسلسل کو جاری رکھا جائے۔ فوج کی روٹین ٹریننگ ایکٹیویٹیز بھی جہاں تک ممکن ہو جاری رکھی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے دوران عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے سول اداروں کے ساتھ مل کر تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور وہ اس ماہ مقدس کے دوران ہر قسم کے فکر سے بالاتر رہ سکے۔ کانفرنس کے شرکاء نے ان حالات میں بھی لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت اور انڈین ملٹری لیڈرشپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سخت نوٹس لیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی میں پچھلے کچھ عرصے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اب تک ہندوستان نے تقریباً 850 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کر لائن آف کنٹرول کے ساتھ آباد آزاد کشمیر کے پرامن شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 26 فروری کو پاکستان میں کرونا کے پہلے کیس کی تشخیص سے اب تک 456 مرتبہ ہندوستان لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ اس میں ایک شیرخوار بچہ شہید اور 31 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 7 خواتین اور 8 بچے بھی شامل ہیں۔ ان سیز فائر وائلیشنز میں ہیوی آرٹلری کا استعمال کیا گیا۔ بھارتی فوج اپنی گن پوزیشنز کو پاکستانی فوج کی جوابی کارروائیوں سے بچنے کے لیے آبادی کا استعمال کرتی ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہندوستان کی ملٹری قیادت نے روش کے عین مطابق ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مذاق خیز پروپیگنڈا کی ناکام کوشش کی۔ بھارتی ملٹری قیادت کے پاکستان کے بارے میں دیے گئے حالیہ بیان بھارت کی اندرونی ناکامیوں پر بڑھتی ہوئی فرسٹریشن اور ڈی مورلائزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی پچھلے ماہ ہی دنیا سے ہر قسم کی بین الاقوامی جنگ بندی کی اپیل کی ہے، بدقسمتی سے ایسے وقت میں RSS کے انتہا پسندوں نے تمام بین الاقوامی قوانین اور اقدار کو پامال کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان ہندتوا اور سیفر آن ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت نے ظلم، بربریت، نسلی امتیاز اور نفرت کی جو آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی، اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ Saffronization of Indian military and polity is a sad spectre that the world can ill afford under the present circumstances. کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے تمام دنیا متاثر ہوئی ہے۔ کوئی بھی وبا رنگ، نسل، قومیت یا مذہب سے مبرہ ہوتی ہے۔ اس وبا کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی مذموم بھارتی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے اور اس کی مذمت پوری دنیا نے کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں
کووڈ 19 کے حوالے سے بھی ہندوستان نے جو فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کی اس کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے کھل چکی ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں سب سے کم کرونا کیسز آزاد جموں کشمیر میں ہیں اور ابھی تک کوئی بھی کووڈ 19 ریلیٹڈ ڈیتھ وہاں سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس دوران 25 افراد اس وبا سے ریکور بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں 607 کنفرمڈ کووڈ 19 کیسز ہیں، جن میں سے 212 افراد ریکور ہیں اور وہاں کی زبردست کاوشوں سے صورتحال دن بدن امپروو ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں ہونے والی اموات تو اب تک 237 ہیں، ان میں سے صرف 3 اموات گلگت بلتستان میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میں دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کووڈ 19 کے سٹیٹسٹکس پہ بھی دلوانا چاہوں گا، جو کہ 5 اگست 2019 سے لاک ڈاؤن میں ہے۔ ہندوستان کو جب بھی اندرونی مسائل کا سامنا ہوا، اس نے ہمیشہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ حالیہ الزام تراشی کا بنیادی مقصد بھی کرونا وائرس کے دوران اپنی انہیرنٹ کانٹرڈکشنز کے نتیجے میں بنائی گئی غلط پالیسیوں سے جنم لینے والے بلنڈرز کو عالمی اور اندرونی توجہ سے ہٹانا ہے، چاہے وہ اقلیتوں کا استحصال ہو یا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بدترین ریاست دہشت گردی یا کرونا وائرس کی سچویشن کی مس ہینڈلنگ سے بگڑتی ہوئی صورتحال۔ ان حالات میں جو بھارت کے اندرونی حالات ہیں، ان حالات میں کسی ملک کو بھارت میں انفلٹریشن کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں سول ملٹری قیادت مل کر اس وبا کے خلاف ایک جامع حکمت عملی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 58 دنوں کے جائزے کے بعد یہ واضح ہے کہ کرونا کنفرم کیسز ہماری انیشل پروجیکشن سے کم ہے الحمدللہ، لیکن خدشہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں یہ تعداد پیک کر سکتی ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے پوری نیشنل ایفرٹ کو بہترین انداز میں کوارڈینیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کوارنٹین آئسولیشن سینٹرز، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، ہاسپٹلز اور انٹینسو کیئر کی استعداد میں بھی روز بروز ملکی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ پاک فوج کے تمام دستیاب وسائل، ہیومن ریسورس، ٹیکنیکل ریسورس، حکومتی احکامات کے تحت اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر لیول پر بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ بدلتی ہوئی صورتحال کے تحت ریسورس ایلوکیشن کو بھی آلٹر کیا جا رہا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین اسٹریٹجی، جس کو TTQ اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے، یہی ہماری کووڈ 19 کے خلاف ایفرٹ کو ڈرائیو کرے گی۔ اس کا بنیادی مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی نشاندہی پر صرف ہاٹ سپاٹ اور کلسٹرز کو فوکس کر کے ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ اس میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہم نے اپنے ریسورسز اور ایفرٹس کو صوبائی، ضلعی اور یونین کونسل لیول تک لے کر جانا ہے اور اس کے لیے تمام کانٹینجنسی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی کے افسروں اور جوانوں نے کرونا وائرس کے لیے جو اپنی ڈونیشنز کا اعلان کیا تھا، اس کے تحت 4 صوبوں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں 3.5 لاکھ سے زائد راشن پیکس کو مستحق افراد میں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جا سکے۔ پاکستان آرمی میڈیکل کور کی استعداد اس ایمرجنسی سچویشن میں بڑھانے کے لیے آرمی میڈیکل کور کے
تمام ریزروسٹس کو طلب کر لیا گیا. اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کروز کی دستیابی اور فلائٹس آپریٹ کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے پی آئی اے کے وہ کرو جن کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ان کو پاکستان آرمی کے ہاسپٹلز میں ترجیحی بنیادوں پر علاج کی سہولت مہیا کی جائے گی تاکہ قومی ایئر لائن بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکے. پاکستان آرمی کی 5 کووڈ-19 ٹیسٹنگ لیبز سکردو، تافتان، کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی سپورٹ میں کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ سرحد کے داخلی مقامات میں کووڈ-19 کے بچاؤ کے خلاف تافتان، تورخم، چمن ان تمام جگہوں پر کوارنٹین اور آئسولیشن فیسلٹیز قائم کر دی گئی. پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی بھی اس قومی کاوش میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. پاکستان ایئر فورس نے چائنا سے 6 سارٹیز کے ذریعے 77 ٹن امدادی سامان جس میں میڈیکل اکوپمنٹ اور ادویات شامل ہیں پاکستان پہنچایا ہے. 17 ڈومیسٹک ریلیف فلائٹس کے ذریعے 64 ٹن امدادی سامان ملک کے مختلف علاقوں میں پہنچایا جا چکا ہے. اس کے علاوہ خصوصی پرواز کے ذریعے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بلوچستان میں پھنسے 150 افراد کو گلگت بلتستان بھی پہنچایا گیا ہے. پاکستان بحریہ بھی بلوچستان اور سندھ کے کوسٹل اینڈ کریک ایریاز میں مستحق افراد کو راشن پیکس اور پروٹیکشن ماسک پہنچانے کے ساتھ ساتھ بنیادی طبی امداد کی فراہمی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. چینی امدادی اور طبی سامان پاک بحریہ کے جہاز کے ذریعے گوادر میں مقامی آبادی میں تقسیم کے لیے پہنچایا گیا ہے. کرونا وائرس کی وبا کے دوران پیپلز ریپبلک آف چائنا نے ہر شعبے میں پاکستان کی بھرپور مدد کر کے ایک بہترین دوست اور تاریخی اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے. آج بھی چائنا سے 2 جہاز امدادی سامان اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لے کر پاکستان پہنچے ہیں. یہ ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان میں 2 ماہ قیام کرے گی. چائنا کی اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں. آخر میں تمام فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور عوام کو خورد و نوش کی بنیادی سہولتیں مہیا کرنے والے دکانداروں، تاجروں، خورد و نوش سے منسلک دیگر انڈسٹریز کے ورکرز، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو عوام کی صحت، حفاظت اور ملکی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے. علماء کرام کا بھی اس پورے عمل میں کردار قابل تعریف رہا ہے. میں خاص طور پر پاکستان کے میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود کرونا وائرس کی آگاہی مہم میں شاندار کردار ادا کیا. جیسا میں نے پہلے کہا، رمضان کا مہینہ ہمیں صبر، برداشت اور مقرر کردہ حدود کی پیروی کا درس دیتا ہے. اس حوالے سے عوام سے گزارش ہے کہ خود کو محدود رکھ کر اس وبا سے محفوظ رہیں کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. اگلے 15 دن نہایت اہم ہیں. اس میں کوشش کریں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر بھرپور احتیاط برتی جا سکے. اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں. رمضان کی اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے. آمین. تھینک یو.
ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ آپ نے ملاحظہ کی. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں کورونا سے کوئی موت نہیں ہوئی. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے متاثرہ علاقوں کو لاک ڈاؤن کرنا ہے. پاک فوج نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہیں لیا. انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا جو امداد میں جائیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ 207 میں سے 7 افراد گلگت بلتستان میں صحت یاب بھی ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں کورونا سے 3 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. پاک فوج نے 3.5 لاکھ راشن بیگز مختلف علاقوں میں پہنچائے. سرحد کے داخلی مقامات پر آئسولیشن اور قرنطینہ کی سہولت فراہم کی ہے. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے متاثرہ علاقوں کو لاک ڈاؤن کرنا ہے. ایل او سی کی صورتحال پر بھی انہوں نے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. بھارتی فورسز کی طرف سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. 26 فروری سے اب تک 456 مرتبہ بھارت نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. دنیا کووڈ 19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے. کورونا کی ڈیوٹی پر پاک فوج نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا گیا. یہ بھی بتایا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. کورونا وبا کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی بھارتی کوشش ناکام ہوئی ہے اور پوری ہی دنیا نے بھارتی اس کوشش کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا خدشہ ہے اگلے 2 ہفتے میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھ سکتی ہے. ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاک فوج نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. فیصلے کا مقصد حکومت رقم کورونا سے متاثرہ افراد پر خرچ کرے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کی جانب سے یہ بڑا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ پاک فوج کورونا ڈیوٹی پر آئی ایس آئی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہے. کورونا کی ڈیوٹی پر پاک فوج نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور 26 فروری سے 456 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور بھارت کو منہ توڑ جواب بھی دیا گیا. لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے مزید بتایا کہ شہری آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے مسلسل بھارت کی جانب سے اور جو عالمی ادارے ہیں ان کی جانب سے ہمیشہ سے ہی نوٹس نہیں دیا جاتا. کورونا کی صورتحال کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے کے صدقے اللہ پاک اس پوری دنیا کو کورونا سے نجات دلا دیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جاوید بتائیے گا ڈیٹیل سے کیا کہا مزید ڈی جی آئی ایس پی آر نے. دیکھیں پاکستان آرمی کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ بھی کیا گیا ہے جو کہ آئی ایس الاؤنس ہے ان کا وہ نہیں لیا جائے گا بلکہ اسے کورونا فنڈ میں جمع کروایا جائے گا تاکہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان آرمی کی طرف سے وہ اس کو مؤثر طریقے سے جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ پوری قوم کی ہے اور ہر شخص نے یہ جنگ لڑنی ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا چاہے کوئی عام شہری ہے چاہے کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے یا چاہے اس کا تعلق پاک فوج سے ہے. تو جب سب لوگ مل کر لڑیں گے اس جنگ کو تو پھر یہ جنگ جیتی جا سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ شہریوں کو بھی یہ کہا کہ جو حکومتی اقدامات ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے. جو حکومتی گائیڈ لائن دی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں گے تو اس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. اگر اس پر عمل درآمد نہ ہو تو خدا نہ خاصا یہ وائرس پھیل سکتا ہے جس پر کنٹرول جو ہے پھر مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں پاک فوج کو گورنمنٹ آف پاکستان کو عوام کی جانیں عزیز ہیں ان کے کاروبار بھی عزیز ہیں لیکن زندگی روانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اقدامات ہیں اس پر عمل درآمد ضروری ہے. جاوید یہ بھی بتائے گا جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگلے جو 2 ہفتے ہیں جو کیسز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں متاثرہ افراد بڑھ سکتے ہیں تو کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے گی کیا پلان ہوگا سمارٹ لاک ڈاؤن چلے گا کس طرح سے جو تمام ادارے ہیں صورتحال کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مکمل کوارڈینیشن ہے سول گورنمنٹ اور عسکری قیادت کے درمیان اور چیزوں کو جو ہے وہ مل کر آگے بڑھایا جا رہا ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ جو ہے وہ وزیر اعظم نے دیا ہے جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور کیونکہ حکومت پاکستان جو چاہتی ہے کہ زندگی بالکل مفلوج نہ ہو. جو دیہڑی دار طبقہ ہے یا جو سفید پوش طبقہ ہے اس کا روزگار بھی چلتا رہے لیکن احتیاطی تدابیر ان پر بھی عمل درآمد ہوتا رہے. انہوں نے یہ خدشہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مئی کے اندر جو ہے یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں لوگ ملیں گے لیکن سختی سے عمل درآمد جو ہے وہ میں کرنا ہوگا. چاہے کوئی مساجد میں جا رہے ہیں چاہے بازار میں جا رہے ہیں چاہے کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کو جو گائیڈ لائن دی گئی ہیں اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا تو پھر یہ کیسز نہیں بڑھیں گے.
ٹھیک ہے جاوید، یہ بھی بتائے گا جو ابھی ڈیوٹی پر IS الاؤنس نہ لینے کا پاک فوج کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے، اب اس رقم کو ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا جو کورونا سے متاثر ہیں؟ بالکل، IS الاؤنس جو ہے وہ پوری فوج کی طرف سے ایک عام سپاہی سے لے کے آرمی چیف تک جتنا بھی جو الاؤنس جو ہے IS الاؤنس لیتے تھے، اس کی مکمل رقم جو ہے وہ پاک فوج نے کورونا فنڈ میں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان بامی مشاورت کے جو ہے وہ سے کیا گیا، کیونکہ یہ بہت بڑا الاؤنس ہوتا ہے پاک فوج کا، تو انہوں نے اپنے الاؤنس کی قربانی دی ہے۔ عام جو ہمارے جوان ہیں، جو سپاہی ہیں، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان کا ایک جو ہے وہ کورونا فنڈ میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ IS الاؤنس جو ہے اسے جمع کروایا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی اس کو جو وزیر اعظم فنڈ ریزنگ ہے کورونا کے متعلق، اس میں دیا جائے گا، جس سے جو ہے وہ لوگوں کے علاج معالجہ میں استعمال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جاوید، یہ بھی بتائے گا لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا ذکر بھی کیا گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 فروری سے 456 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے اور کس طرح سے عالمی اداروں کو انگیج کیا جا سکتا ہے اس صورتحال پر؟ دیکھیں، جب بھی انڈیا کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی، اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ پاکستان نے کبھی بھی جو ہے وہ LOC کی وائلیشن نہیں کی، لیکن چند دن پہلے جب ان کا ڈرون جو ہے وہ ہماری طرف آیا لائن آف کنٹرول کی طرف سے، اسے مار گرایا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کانسیپٹ پہ جو ہے اس کو سبق دیا گیا کہ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ تو جو چیز لائن آف کنٹرول کی طرف آئے گی، پاک فوج تیار ہے، ہمارے جوان تیار ہیں، اس کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی جتنی بار بھی انہوں نے وائلیشن کی انڈیا کی طرف سے، ہمارے جو وہاں پر جوان تعینات ہیں، جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے جو ہے وہ وطن کا دفاع کیا ہے۔ بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور کورونا کی ڈیوٹی پر پاک فوج کا انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس الاؤنس کی رقم متاثرہ افراد پر خرچ کی جائے گی۔ بھارتی جارحیت کے حوالے سے بھی DGISPR نے کہا کہ سخت نوٹس دیا جائے گا۔ 25 فروری سے 456 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور مسلسل بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاک فوج نے بھی کورونا ڈیوٹی پر IS الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ افواج پاکستان نے بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا بھی سختی سے نوٹس لیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت میں کچھ عرصے سے اضافہ ہوا ہے۔ کورونا کی ابتدا سے اب تک 406 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے۔ افواج پاکستان نے بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات کا سختی سے نوٹس بھی دیا ہے، جبکہ جو مسلم کش فسادات کرائے جاتے ہیں ہندوستان کی طرف سے، اس کا بھی سختی سے نوٹس دیا گیا ہے۔ 26 فروری سے اب تک 456 مرتبہ بھارت نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ جو اگلے 15 روز ہیں وہ بہت اہم ہیں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ کورونا کے جو کیسز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر خیال رکھنا ہے، اور ہمیں زیادہ بھیڑ والی جگہوں پر نہیں جانا۔ اب یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں۔ ہم آہستہ آہستہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو تاجر حضرات ہیں، جو بے روزگار لوگ ہیں، وہ کام کر سکیں، کیونکہ حکومت ان تمام لوگوں کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں اٹھا سکتی۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ پاک فوج کی جانب سے بڑا اعلان سامنے آیا۔ کورونا کی ڈیوٹی پر پاک فوج نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں انہوں نے بتایا کہ کورونا سے ابھی تک 3 اموات ہو چکی ہیں۔ پاک فوج نے کورونا ڈیوٹی پر IS الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت رقم کورونا متاثرہ افراد پر خرچ کر سکے۔ اگلے 15 دن اہم ہیں، گھروں میں عبادت گاہیں بنائیں اور احتیاط کریں۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ کورونا کے حوالے سے انہوں نے اہم باتیں کی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 15 روز انتہائی اہم ہیں، کورونا کے کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے اور خیال رکھنا ہے، بھیڑ اکٹھی نہیں ہونے دینی۔
جی بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دعا ہے رمضان کی برکت سے پاکستان اور دنیا کو کورونا سے نجات ملے۔ آرمی چیف نے رمضان میں سول اداروں سے مل کر تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ بھارت نے 850 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ مزید کہا گیا کہ بھارت نے جان بوجھ کر ایل او سی پر آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے سیز فائر خلاف ورزیوں میں بھاری آرٹری کا استعمال کیا ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کی حالیہ بیان اندرونی ناکامیوں پر مایوسی ظاہر کرتے ہیں۔